جامع ترین صورت. انسان کی نجات کے یہ 4 لوازم ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. پھر 3 اور مقامات ہم نے اس میں ایسے ہی جامع مقامات جس میں یہ چاروں چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہیں وہ شامل کر کے وہ پہلا حصہ ہو گیا. اس کا ایک درس ہم گزر چکے ہیں سورہ بقرہ میں، آیت البر، اس کا درس نمبر 2 ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی جو تم نے سمجھی ہوئی ہے، کسی نے کسی شے کو نیکی سمجھا ہوا، کسی نے کسی کو نیکی سمجھا ہوا ہے. اصل نیکی کیا ہے، پوری نیکی کیا ہے، نیکی کی روح کیا ہے، جڑ بنیاد کیا ہے، نیکی کے مظاہر کیا ہیں، ان مظاہر میں پھر اقدمیت کس چیز کی ہے، اولیت کس شے کی ہے، ثانوی درجے میں کون سی ہے، پھر چوٹی کیا ہے، سمم بولم کیا ہے، سب سے اونچا جو مقام ہے، جو مقام مطلوب ہے وہ کیا ہے. اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا، اس میں کچھ ایمان سے متعلق مباحث ہیں. ایمان کن چیزوں کا نام ہے، کیسے ایمان وجود میں آتا ہے. تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور پھر سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع کی آیات تھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار یہ بھی جو ہے لآیات للالباب. پھر یہ کہ ایک اور سبق اس کا وہ ہے جو اگلی جو صورت آج ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ نور کا جو 5واں رکوع ہے وہ بھی اس کا ایک سبق ہے. آج کے ہمارے اس حصے میں اصل میں 3 اسباق آ رہے ہیں کہ جو اس منتخب نصاب کے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس منتخب نصاب کا آپ سے تعارف کرا دوں. پھر یہ تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ اعمال صالحہ، عمل صالح کی تفصیل کیا ہے، انفرادی سطح پر کیا عمل ہونا چاہیے، اجتماعی سطح پر کیا ہونا چاہیے، معاشرتی سطح پہ کیسے ہونا چاہیے، ریاستی سطح پر کیا ہونا چاہیے. تو اس میں خاص طور پہ معاشرتی سطح سے متعلق وہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں جو 15ویں پارے میں آئے. سورہ بنی اسرائیل میں 3 اور 4 رکوع جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں تورات کے، گویا کہ ان کی یہ تعبیر ہے، قرآن مجید کی تشریح یہ ہے ان کی. تو اس طریقے سے یہ درس جو ہمارا وہ چلتا ہوا پھر آخر تک. اب جو حصے آئیں گے میں بر وقت آپ کو بتاتا جاؤں گا، لیکن یہ درس جو ہے یہ بھی در حقیقت اس کے تیسرے حصے کا آخری یا چوتھے حصے کا پہلا درس ہے، بالکل مرکزی جگہ. 3 حصے ادھر، 3 حصے ادھر. یہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے قرآن کا کہ قرآن کی دعوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا. ایک قرآن کی دعوت عمومی ہے، ہر انسان، کل نوع بشر کے لیے، اس لیے کہ حضور کی بعثت تمام انسانوں کے لیے ہے. ہر انسان کسے باشد، چاہے شمال کا ہو، جنوب کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، کوئی ہو، سب کے لیے کیا دعوت ہے قرآن کی. قرآن کیا کہتا ہے، کوئی ہے یا نہیں؟ پہلے درجے میں تو دعوت عمومی الی کافۃ الناس. دوسرے درجے میں دعوت خصوصی، یہ کن کے لیے ہے؟ جو ماننے کا اعلان کرے. پہلی دعوت دعوت ایمان ہے، مانو اللہ کو، مانو رسول کو، مانو آخرت کو، مانو بعث بعد الموت کو، مانو جنت کو، مانو دوزخ کو. یہ ہے عام. جو یہ مانتے ہی نہیں، اب ان سے کوئی اور کلام نہیں. ان سے ہم کیسے کہیں گے نماز پڑھو اور روزہ رکھو؟ وہ اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے. تو دعوت ایمان ہے، دعوت عام قرآن مجید. اور پھر جو ایمان کا دعویٰ کریں اب ان سے خطاب ہے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی. جب تم نے مان لیا تو ماننے کا یہ تقاضا پورا کرنا پڑے گا. اب وہ دعوت عمل ہوگی، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. تو دعوت ایمان یہاں پر اور پھر دعوت عمل، ان کو علیحدہ علیحدہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیات کے اندر بیان کر دیا. یا ایھا الناس، اب دیکھیے دعوت عمومی کا خطاب ہے، یا ایھا الناس. 4 آیتوں اس کے تابع ہیں اور آخری 2 آیتوں میں پھر آئے گا یا ایھا الذین آمنوا. پھر وہ اہل ایمان سے جو ایمان کا دعویٰ کریں مان لیں کہ ہاں ہم نے مانا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. یقیناً وہ معبود جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، یہ بت تمہارے جو، کیونکہ جو مخاطب اولین تھے وہ بت پرست تھے. لن یخلقوا ذبابا، یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکے. ولو اجتمعوا لہ، یہ جو کعبے میں رکھے ہوئے 360 کے 360 بت مل جل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. سامنے کی بات تھی، تو صرف شعور دلانا تھا. جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان بتوں کو توڑ کے ذرا انہیں آمادہ کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے غریبانوں میں جھانکیں ضرور. ایک دفعہ حقیقت ان پر منکشف ہو گئی. اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے. وہیں یسلبھم الذباب شیئا، اور یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کریں. مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو، مکھیاں بنبناتی ہیں، وہ تو مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتے. یسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، تو اسے واپس چھین نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی. یہ ان 3 الفاظ میں قرآن مجید کا توحید کا جو عملی لب لباب ہے وہ آ گیا ہے. انسان جو ہے، جو بھی کسی بھی درجے میں باشعور انسان ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے، آدرش ہے، کوئی نصب العین ہے جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے دن رات. تو ظاہر بات ہے کہ وہ آئیڈیل گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا ہوگا،
آئیڈیل اونچا ہوگا تو انسان بھی اونچا ہوگا. یہ دونوں چیزیں جو ہے کورسپونڈنگ جائیں گی. اگر آپ کا مقصود ہی پست ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی اپنی شخصیت بھی بڑی پست ڈیولپ ہوگی. مقصود اونچا ہو، بلند. لیکن فرمایا ان کا تو جو مطلوب ہے وہ بھی ضعیف، تو طالب تو اور بھی ضعیف ہوئے. جن کا مطلوب وہ بنے ہوئے ہیں کہ جو مکھی تک نہیں اڑا سکتے، تو طالبوں کا کیا حال ہوگا؟ قیاس کن سے گلستان من بہار مرا. لیکن یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مد مقابل بنا کر کچھ اور چیزوں سے محبت شروع کر دیتے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. اصل میں تو انسان کو بنایا گیا کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے. باقی ذرائع ہیں، زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے، محنت کرنی ہے، ہل چلانا ہے، ذرائع ہے، مطلوب نہیں ہے. نہ کھیتی مطلوب ہے، نہ دکان مطلوب ہے، نہ پروفیشن مطلوب ہے، نہ ڈاکٹری، نہ انجینئرنگ، کوئی شے مطلوب نہیں. نہ دنیا مطلوب ہے، نہ اولاد مطلوب ہے. مطلوب صرف اللہ. یہ ہے توحید کا لب لباب. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. لیکن جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے جس شخص کو بہت سخت بھوک لگی ہو، اگر اچھی چیز کھانے کو نہیں ملے گی تو برے میں بھی منہ مارے گا. اگر ان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا، اگر ان کے ذہن کی پستی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے، اللہ ان کا محبوب اور مطلوب اور مقصود اصلی نہ بن سکا، تو کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھ کر اور وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی آئیڈیلی ہے، کوئی وطن ہے، کوئی قوم ہے، اور کچھ نہیں تو میرا اپنا نفس ہے. اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنے ہی حریم ذات کے گرد طواف ہو رہا ہے. غاف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ کی قدر نہ کر سکے، اللہ کا اندازہ نہ کر سکے، معرفت حاصل نہ کر سکے اللہ کی جیسے کہ اس کے معرفت کا حق تھا. اللہ کو پہچان لیتے تو کسی اور سے کاہے کو لو لگاتے. حسین ترین کو اگر دیکھ لیں گے تو کمتر کو کون پھر پوچھے گا؟ تو دیکھ نہیں پائے ہیں. جلال خداوندی کا کوئی نقشہ ان کے سامنے، جلال و جمال و کمال خداوندی کی کوئی جھلک نہیں دیکھ پائے، لہذا وہ عاشق بنے پھر رہے دنیا کے عروس ہزار داماد کے. ما قدر اللہ کا قدر ہی ان اللہ لقوی عزیز. یقینا اللہ تعالیٰ قوی ہے، توانا ہے، طاقت والا ہے اور زبردست ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. دو آیتوں میں تو بات آ گئی توحید اور شرک کی، اب ایک آیت میں رسالت. اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی. ان اللہ سمیع بصیر. اللہ سمیع اور بصیر ہے. ادھر سے چن لیا جبرائیل کو اور اپنی وحی دے دی، ادھر سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل سے کہا کہ محمد کو پہنچا دو تاکہ محمد اپنے ابنائے نو کو، انسانوں کو لوگ پہنچا دیں. تو یہ گویا کہ دو لنکس ہیں، ایک فرشتہ رسول ملک، ایک رسول بشر جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وإلی اللہ ترجع الامور. اور پھر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یہ آخرت آ گئی. توحید، رسالت، آخرت، یہ ہے ثلاثی، یہ امور ثلاثہ ہے جن پر ایمان کی دعوت. اور یہ دعوت ہے یا ایھا الناس، اے بنی نوع آدم، اے انسانوں. اب بات ہے دوسرے مرحلے پر، جنہوں نے کہا اچھا جی ہم نے مانا اللہ کو، مانا رسول کو، مانا ہم نے آخرت کو، بعث بعد الموت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب ہے عمل کا مرحلہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، اقرار کر رہے ہو. اب بات بدل گئی. اب دیکھیے فعل امر آ رہے ہیں. پہلے میں فعل امر کوئی تھا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ ضرب مثلا فاستمعوا لہ، بس وہ ایک فعل امر آیا تھا، ذرا باتوجہ سے سنو، باقی کچھ نہیں. حقائق بیان کر دیے، توحید، رسالت، معاد. اب جو لوگ ان کو مانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان کے دعوے دارو، رکوع کرو، جھکو اللہ کے سامنے، واسجدوا اور جھکو، پروسٹریٹ بیفور ہم، اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ. واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی، مکمل بندگی، ٹوٹل بندگی، اس کی پرستش نہیں، بندگی بھی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. وفعلوا الخیر، اور نیک کام کرو، بھلے کام کرو. اب بھلا کام کون سا رہ گیا؟ وعبدو میں تو سب کچھ آ گیا. بھلا کام کیا ہے؟ عبادت میں تو جو اللہ نے حکم دیا وہ ہم نے کر دیا، ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا. اب فعل خیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدمت خلق میں اپنے آپ کو لگا دو. اور خدمت خلق صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ بھی خدمت خلق ہے. سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے؟ ان کی آنکھ سنوارنے کی کوشش کرو. یہ سموچے جہنم کے اندر جا رہے ہیں، گویا کہ دعوت، ان کو بچاؤ، ان لوگوں کو اس حقائق سے خود بھی جن سے کہ تم آشنا ہو گئے ہو، جو حقائق تم پر منکشف ہو گئے ہیں،
ان سے انہیں بھی روشناس کرو تاکہ ان کی عاقبت سنور جائے، ان کی بھی زندگی درست ہو جائے۔ لعلکم تفلحون، یہ کرو گے تو فلاح پاؤ گے۔